بارے میں کیا رائے کا؟ میرے بھائی آپ بتائیں کہ آپ نماز چھوڑ کر اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے؟ رسمی اور اسمی مسلمان مت بنو، حقیقی مسلمان بنو، سچے مسلمان بنو۔ مسلمان کون؟ زندگی میں نماز نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا نماز چھوڑنے والے کافر ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کہہ رہا۔ حنفی ہونے کی وجہ سے مجھے اس کا خیال ہے، میں ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں جو نماز میں سستی کرے گا، ڈر ہے، خوف ہے کہ جب اس کی موت قریب آئے گی تو مرنے سے پہلے پہلے اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا۔ سب سے زیادہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ بے نمازی پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس تو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی۔ مرتے وقت کیا پیاس لگتی ہے، اور لوگ رشتہ دار قطرہ قطرہ ڈال کر کے ہماری پیاس کو اور بڑھا رہے ہو، کیونکہ جب پیاس شدت کی لگے اور کوئی قطرہ منہ میں ڈال کر کے روک لے تو پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ اور بڑھ جاتی ہے۔ سوچو تو صحیح میرے بھائی، مرنا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، میں کہتا ہوں کیوں جھوٹ بولتے ہو، کیوں بہانے کرتے ہو، کیوں اس طریقے کی بات کرتے ہو؟ اگر وقت نہیں ملتا تو پھر ہم ٹی وی 3 گھنٹے فلمیں کیسے دیکھ لیتے ہیں، 1 گھنٹے کی سیریل کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ جب وقت نہیں ملتا تو دوستوں کے ساتھ 4 5 گھنٹے کیسے گھوم لیتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، وہ دوست جو قبر کے اندر نہیں آئے گا اس کے لیے وقت ہے، وہ فلمیں جو جہنم میں لے جائے گی اس کے لیے وقت ہے، وہ بال بچے جو قبر کے اندر نہیں آئیں گے ان کے لیے وقت ہے۔ اللہ کے لیے وقت نہیں ہے مسلمانوں، اللہ کے لیے وقت نہیں ہے مسلمانوں۔ اللہ کے لیے کون؟ اللہ، وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں خوبصورت شکل بنائی، وہ ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل، کبھی اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھ کر اترانے والوں کبھی سوچا یہ خوبصورت شکل اللہ نہ دیتا اور یہ بدصورت شکل بنا دیتا، بلکہ اللہ اکبر، چہرہ انسانوں کی طرح ہونے کی بجائے اگر چوہے اور بندر کی طرح چہرہ ہوتا تو بتاؤ ہمارا کیا بنتا؟ اللہ سے کوئی کہنے جاتا معاذ اللہ کہ تو نے میری شکل ایسے کیوں بنائی، کتنی خوبصورت شکل اللہ نے دی ہے؟ بتاؤ تو صحیح، اس اللہ کے لیے وقت نہیں۔ اس کے بعد ماں کے پیٹ میں نہ جہاں روشنی جا سکتی تھی، نہ جہاں ہوا جا سکتی تھی، نہ وہاں کسی چیز کا گزر تھا، نہ ماں کے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے تھے، نہ باپ کے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے تھے، نہ بہن بھائیوں کے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے تھے۔ بتاؤ وہاں ہم کو روزی کس نے دی، کس نے کھلایا پلایا، ہماری جان کی حفاظت کس نے کی؟ اسی کو اللہ کہتے ہیں، وحدہ لا شریک میرا اللہ، اس کے لیے وقت نہیں۔ پھر سوچو پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں جس نے ہمارے لیے دودھ جیسی غذا پیدا کی اس کو اللہ کہتے ہیں، اللہ کے لیے وقت نہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، چلے ماں کے سینے میں دودھ تو پیدا کیا لیکن اس سے پہلے ماں کے دل میں ہماری محبت اور ممتا پیدا کی۔ اگر اللہ پیار پیدا نہ کرتا تو ایسی ظالم مائیں دنیا میں نہیں ہے کیا؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہاسپٹل میں چھوڑ کر کے بھاگ جاتی ہے، ایسی ظالم مائیں دنیا میں نہیں ہے کیا؟ کچرے کی کنڈی پہ پھینک کر کے بھاگ جاتی ہے، ایسی مائیں دنیا میں نہیں ہے کیا؟ کسی کو لگا کر قبرستان میں زندہ پھینکوا کر کے بھاگ جاتی ہے۔ سوچو اگر ماں کے دل میں اللہ محبت پیدا نہ کرتا اور ہماری ماں بھی ہمیں پھینک کر کے بھاگ جاتی تو کیا ہم عزت کے ساتھ آج سماج میں اس طرح جیتے؟ ایسے سماج میں عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جینے کی تمنا رکھتے، کیا اس شان کے ساتھ جیتے؟ لوگ تو کہتے ہیں ارے چل بہت بڑی باتیں نہ کر، تیری ماں کا ٹھکانہ نہ تیرے باپ کا ٹھکانہ۔ سوچو اللہ نے ماں کے سینے میں محبت پیدا کی تو ماں چھوڑ کر بھاگی نہیں بلکہ گود میں لے کے سمیٹ کر اپنی جان سے زیادہ حفاظت کے ساتھ ہمیں سینے سے لگا لگا رکھا۔ وہ جس نے محبت پیدا کی وہ کون تھا؟ اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ اسی کو اللہ کہتے ہیں۔
آتے ہیں، پھر دودھ پیے تو دودھ پینے کی کا شعور دیا، طاقت دی، قوت دی، پھر ہضم کرنے کی طاقت اور قوت دی۔ جب چلنے لگے تو ماں کے دل میں بات ڈالی، انگلی پکڑ کر کے اس کو چلاؤ، باپ کے دل میں بات ڈالی، ہاتھ پکڑ کر اس کو چلاؤ۔ وہ کون ہے جو دلوں میں بات ڈالتا رہا؟ وہ اللہ ہے۔ اب بتاؤ نا، جوان ہو گئے، طاقت کس نے دی؟ اللہ۔ قوت کس نے دی؟ اللہ۔ غذا کس نے دی؟ اللہ۔ ذہن میں یادداشت کس نے دی؟ اللہ۔ پڑھنے لکھنے کا شعور کس نے دیا؟ اللہ۔ اچھی نوکری کس نے دی؟ اللہ۔ دولت سے کس نے نوازا؟ اللہ۔ اچھا لباس کس نے دیا؟ اللہ۔ جس اللہ نے سب کچھ دیا اس کے لیے وقت نہیں، سوچو تو صحیح، چوروں کے لیے وقت، لٹیروں کے لیے وقت، دھوکے بازوں کے لیے وقت، مکاروں کے لیے وقت، اللہ کے لیے وقت نہیں۔ اب بتاؤ، جو قوم ایسے اللہ کے ساتھ بے وفائی کرے، ایسے رب کے ساتھ غداری کرے کہ سب کے لیے وقت، رب کے لیے وقت نہیں، تو پھر وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ کیسے جیے گی؟ وہ قوم وقار کے ساتھ زمین پہ کیسے جیے گی؟ یہ بہانے چھوڑ دو، دنیا میں بہانے کرنا آسان، اللہ کی عدالت میں کسی کا بہانہ نہیں چلے گا۔ جانتے ہیں میرے اور تمہارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ بے نمازی کو مرتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب مر کے قبر میں اس کو رکھا جاتا ہے بے نمازی کو، تو اس کی پوری قبر کو آگ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کا کفن بھی آگ ہو جاتا ہے، اس کی قبر بھی آگ ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، کیا اللہ کا یہ عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ جو انسان سگریٹ کا چٹکا، جو انسان کوئلے کا چٹکا، جو انسان اگر بستی کا چٹکا برداشت نہ کر سکے، جب بے نمازی ہونے کی وجہ سے اس کی پوری قبر کو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنا دیا جائے گا، کفن بھی آگ کا ہوگا، قبر بھی آگ کی ہوگی، اس وقت کیا بنے گا؟ ہے کوئی بچانے والا؟ ہے کوئی فریاد سننے والا؟ میری ماں اور بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں، اے میری بہنوں، کتنی کمزور ہو تم، صنف نازک کہلاتی ہو، تمہیں سب کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں۔ میری بہنیں کتنی سادگی سے کہتے ہیں، مولانا ہمارے بچے بھی تو ہے نا، ہم بچوں کو پالتی ہیں، کھانا کھلاتی ہے، کپڑے دھلتی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، میری بہن بچے تیرے بھی ہیں، لیکن بچے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بھی تھے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں، اتنی چھوٹی سی عمر میں 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی، اتنی چھوٹی سی عمر میں 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی، لیکن مجال ہے کہ نماز چھوٹ جائے؟ ارے نماز فرض تو اپنی جگہ ہے، جب فرض ادا کر لیتی تو رات کی تاریکی میں جب سب سو جاتے تو نماز شروع کرتی عشاء کے بعد، ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتی، اور جب صبح ہوتی تو جلدی سے نماز مکمل کر کے بڑی حسرت سے کہتی، مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی، رات اتنی طویل دے دے تاکہ میں دل کھول کے سجدہ کر لوں۔ آپ بتائیں تو صحیح، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آل رسول۔ دنیا میں بہانے چلیں گے، بہانے، آخرت میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اور آج تو گھر کے اندر مرچی کا پاؤڈر بھی پیسا ہوا رہا ہے، گھر تک پانی آتا ہے، کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں کوئی مرچی کا پاؤڈر اور آٹا وغیرہ نہیں آتا تھا، آٹا بھی اپنے ہاتھ سے بناتی تھی۔ سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں فاطمہ اتنی محنت کرتی تھی کہ چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، پیٹھ پر مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے پیٹھ پر مشکیزے کے نشان پڑ گئے تھے، اور کپڑوں میں پیون تھے، ایک دوپٹے میں 17 تک پیون رہے۔ اس کے باوجود بھی کبھی عبادت چھوٹی، کبھی عبادت ترک ہوئی نہیں ہوئی۔ تو یاد رکھنا، یہاں بہانے، وہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ تو پہلی بات نمازی بنو، نمبر 2 گناہ چھوڑو۔ یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، دھیان سے سنو، گناہ چھوڑو۔ گناہ چھوڑو گے تو کیا ملے گا؟ گناہ چھوڑنے کے بدلے میں ڈائریکٹ جنت کا وعدہ ہے۔